اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ سن رہے ہیں علامہ ابراہیم امینی کی مشہور کتاب خاندان کا اخلاق کہ جو اسلامی خاندان کی بنیاد، باہمی تعلقات اور اخلاقی اصولوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ کتاب ہر اس فرد کے لیے رہنما ہے کہ جو دین کی روشنی میں ایک خوشحال اور با اخلاق گھرانہ تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اس مفید فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کا انشاءاللہ کہ آج حصہ نمبر 5 بیان کریں گے۔ پچھلے 4 پارٹس کے جس میں اس کتاب کا پہلا حصہ جو کہ خواتین کے حوالے سے تھا وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس کو اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو پلے لسٹ بنام خاندان کا اخلاق میں جا کر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج سے جو ہماری قسطیں شروع ہو رہی ہیں وہ خاندان کے اخلاق میں دوسرا حصہ ہے جو مردوں کے فرائض پر آتا ہے۔ کسی اور تمہید سے شروع کرتے ہیں ہم اس کتاب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان کا سرپرست۔ میاں بیوی خاندان کے 2 بڑے رکن ہوتے ہیں، لیکن مرد کو اس سبب سے کہ اس کو قدرت کی جانب سے کچھ خصوصیات عطا کی گئی ہیں، عقل و سمجھ کے لحاظ سے قوی تر بنایا گیا ہے، بڑا اور خاندان کا سرپرست سمجھا جاتا ہے۔ خداوند بزرگ و برتر نے بھی اس کو خاندان کا سرپرست اور ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مرد عورت کے سرپرست ہیں کیونکہ خدا نے بعض لوگوں کو بعض دوسروں پہ برتری عطا کی ہے۔ چونکہ مرد کا رتبہ برتر ہے لہٰذا فطری طور پر اس کے فرائض بھی سنگین تر اور دشوار تر ہوں گے۔ وہی اپنی عاقلانہ تدبر سے خاندان کا بہترین طریقے سے انتظام چلا سکتا ہے، ان کی خوشبختی اور سعادت کے اسباب مہیا کر سکتا ہے اور گھر کے ماحول کو بہشت بری کی مانند منظم اور خوشگوار بنا سکتا ہے۔ اپنی بیوی کو ایک فرشتے کا روپ عطا کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد خاندان کے سرپرست ہیں اور ہر سرپرست پر اپنے تحت الکفل افراد کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مرد جو کہ گھر کا مینیجر ہے، اس کو اس نقطے کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ عورت بھی مرد ہی کی مانند ایک انسان ہے، خواہشات اور آرزوئیں رکھنے، زندگی اور آزادی کا حق رکھتی ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ شادی کر کے کسی لڑکی کو اپنے گھر لانے کا مطلب لونڈی یا کنیز لانا نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ساتھی اپنے لیے مونس و غمخوار لانا ہے۔ اس کی اندرونی خواہشات اور آرزوؤں اور تمناؤں پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد بیوی کے مالک مطلق ہے اور ان کی حیثیت ایک مطلق العناد حکمران کی سی ہے۔ بیوی کی بھی شوہر پر کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس طرح بیوی پر اپنے شوہر کی نسبت فرائض ہیں اسی طرح ان کے کچھ حقوق بھی ہیں اور مردوں کو ان پر برتری حاصل ہے۔ بیوی کی دیکھ بھال۔ اسلامی شریعت میں جس طرح شوہر کی دیکھ بھال کو ایک عورت کے لیے جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی طرح بیوی کی دیکھ بھال کو بھی ایک شادی شدہ مرد کا سب سے اہم اور گراں قدر عمل سمجھا گیا ہے۔ اس میں خاندان کی سعادت مندی مضمر ہے۔ زنداری یا بیوی کی دیکھ بھال کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا راز ہے کہ جس سے ہر شخص کو پوری طرح آگاہ اور باخبر ہونا چاہیے تاکہ اپنی بیوی کو اپنی مرضی کے مطابق ایک آئیڈیل خاتون بلکہ فرشتہ صفت رحمت کی صورت بنا دے۔ جو مرد واقعی ایک شوہر کے فرائض نبھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے اپنی بیوی کے دل کو مول لے، اس کی دلی خواہشات، رجحانات، میلانات سے آگاہی حاصل کرے، اس کے مطابق زندگی کا پروگرام مرتب کرے، اپنے اچھے اخلاق و کردار اور گفتار حسن سلوک کے ذریعے اس پہ ایک ایسا اثر ڈالے کہ خود بخود اس کا دل اس کے بس میں آ جائے، اس کے دل میں زندگی اور گھر سے رغبت و انسیت پیدا ہو اور دل و جان سے امور خانہ داری کو انجام دے۔ زنداری یا بیوی کی دیکھ بھال کے الفاظ جامع اور مکمل مفہوم کے حامل ہیں کہ جس کی وضاحت کی ضرورت ہے اور آئندہ ابواب میں اس موضوع پر تفصیلی بحث کی جائے گی۔ اپنی محبت نچھاور کیجیے۔ عورت محبت کا مرکز، شفقت، مہربانی سے بھرپور ایک مخلوق ہے۔ اس کے وجود سے مہر و محبت کی بارش ہوتی ہے۔ اس کی زندگی عشق و محبت سے عبارت ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسروں کی محبوب ہو اور جو عورت جتنی زیادہ محبوب ہوتی ہے اتنی ہی تر و تازہ اور شاداب رہتی ہے۔ محبوبیت حاصل کرنے کے لیے 2 فداکاری کی حد تک کوشش کرتی ہے۔ اس نقطے کو جان لیجئے کہ اگر عورت کسی کی محبوب نہ ہو تو خود کو شکست خوردہ اور بے اثر سمجھ کر ہمیشہ افسردہ رہتی ہے۔ اس سبب سے قطعی طور پر اس بات کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ بیوی کی دیکھ بھال یا زنداری کا سب سے بڑا راز اس سے اپنی محبت اور پسندیدگی کا اظہار کرنا ہے۔
برادر محترم، آپ کی بیوی پہلے اپنے ماں باپ کی بیکراں محبت سے پوری طرح بہرہ ور تھی، لیکن آپ سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کے بعد اس نے سب سے ناطے توڑ کر آپ سے پیمان وفا باندھا ہے، اس امید کے ساتھ آپ کے گھر میں قدم رکھا ہے کہ تنہا آپ ان سب کی محبتوں کے برابر بلکہ ان سے بھی زیادہ اس کو محبت اور چاہت دیں گے۔ وہ اس بات کی توقع رکھتی ہے کہ آپ کا عشق و محبت اس کے ماں باپ سے زیادہ گہرا اور پائیدار ہوگا، چونکہ آپ کے عشق و محبت پر اعتماد کر کے اس نے اپنی تمام ہستی اور وجود کو آپ کے حوالے کیا ہے۔ زنداری کا سب سے بڑا جو رمز ہے اور شادی شدہ زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کی بہترین کنجی بیوی سے اپنی محبت اور پسندیدگی کا اظہار کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے دل کو اس طرح سے مسخر کر لیں کہ وہ آپ کی مطیع رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی قائم و دائم رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی زندہ دل خوش و خرم اور شاداب رہے، گھر اور زندگی میں پوری دل جمی کے ساتھ دلچسپی لے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے سچے دل سے محبت کرے، آپ چاہتے ہیں کہ آخری عمر تک وہ آپ کی وفادار رہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے اپنی بیوی سے محبت اور چاہت کا اظہار کریں۔ اگر اسے معلوم ہو کہ آپ کو محبت نہیں ہے تو گھر اور زندگی سے وہ بیزار ہو جائے گی، ہمیشہ اداس رہے گی، خانہ داری اور بچوں کے کاموں میں اس کا دل نہیں لگے گا، آپ کے گھر کی حالات ہمیشہ ابتر رہیں گے۔ اپنے دل میں سوچے گی کہ ایسے شوہر کے لیے کیوں جان کھپاؤں جو مجھے عزیز ہی نہیں رکھتا۔ اگر آپ کا گھر محبت و خلوص کی دولت سے خالی ہو گیا تو ایک سلگتے ہوئے جہنم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس صورت میں خواہ آپ کے گھر میں آرام و آسائش کا کتنا ہی سامان ہو، لیکن چونکہ عشق و محبت کی مہک نہیں ہوگی اس لیے بے رونق ہوگا۔ ممکن ہے آپ کی بیوی نفسیاتی بیماریوں اور اعصابی کمزوریوں میں مبتلا ہو جائے، ممکن ہے آپ کی جانب سے کی گئی تلافی کرنے کے لیے دوسروں کے دلوں پر نفوذ کرنے کی کوشش کرے، ممکن ہے شوہر اور گھر سے اس قدر بیزار ہو جائے کہ اس سرد اور بے رونق زندگی پر علیحدگی کو ترجیح دے اور طلاق کا مطالبہ کرے۔ ان تمام حادثات کی ذمہ دار مرد ہوتا ہے جو بیوی بچوں کی جانب سے بے اعتنائی برتتا ہے۔ یقین جانیے زیادہ تر طلاقیں ان ہی سرد مہریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ذیل کے اعداد و شمار پہ توجہ کیجیے۔ شوہر کی بے اعتنائیوں اور بے مہریوں یا زیادہ کاموں میں مشغول رہنے کے نتیجے میں بیوی اور گھر کی طرف سے غفلت زیادہ تر علیحدگی کے اسباب رہے ہیں۔ سن 1969 میں تقریباً 10,372 میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے کہ جن میں سے 1203 عورتوں نے علیحدگی کا سبب شوہر کی بے توجہی، سرد مہری، احساس حقارت اور زندگی سے اکتاہٹ اور بیزاری بتایا ہے۔ ایک عورت نے عدالت میں کہا کہ وہ اس بات پر تیار ہے کہ اپنا مہر معاف کرنے کے علاوہ مزید 10,000 تومان اپنے شوہر کو دے تاکہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ ان کی شادی کو محض 4 مہینے ہوئے تھے۔ عورت نے کہا چونکہ میرے شوہر کو مجھ سے زیادہ اپنے طوطوں سے پیار ہے اس لیے میں اب ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ خاندان میں مہر و محبت سب سے اہم اور گراں قدر چیز ہے۔ اس سبب سے خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس کو قدرت کے آثار اور بڑی نعمتوں میں شمار کیا۔ فرماتا ہے خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے شریک حیات بنائے تاکہ ان کے ساتھ چین سے رہو اور تمہارے درمیان محبت و الفت پیدا کی۔ اس میں غور کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عورت مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کی تمام توجہ مردوں کی طرف مبذول رہتی ہے، پس اپنی بیوی کو دوست رکھو۔ ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے محبت کا زیادہ اظہار کرتا ہے وہ ہمارے دوستوں میں سے ہے۔ امام جعفر صادق کا قول ہے کہ پیغمبروں کی ایک سیرت یہ رہی ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے۔ محبت دل کی گہرائی سے ہونی چاہیے تاکہ دل پہ اثر کرے، کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ لیکن صرف محبت پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ صاف صاف اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسی صورت میں اسے نتیجے کی توقع کی جا سکتی ہے اور جواب میں دوسرے کے افعال و کردار اور زبان سے بھی محبت کے آثار نمایاں ہوں گے۔ اپنی بیوی سے کھلے الفاظ میں اپنی محبت و چاہت کا اظہار کریں، اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں بھی اس کی تعریف کریں، سفر پہ جائیں اس کو خط لکھیں، اپنے درد و فراق کا ذکر کریں، کبھی کبھی اس کے لیے تحفہ خرید کر لائیں، اگر ٹیلی فون موجود ہو تو آفس سے اس کی خیریت پوچھ لیا کریں۔ ایک چیز کہ جسے خواتین کبھی فراموش نہیں کرتی وہ یہی حقیقی عشق و محبت ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے، ملاحظہ کریں۔ ایک خاتون نے جذبات سے روتے ہوئے بتایا کہ میں نے موسم خزاں کی ایک شب ایک نوجوان سے شادی کی تھی، مدتوں ہماری زندگی بڑے آرام و سکون سے گزری،
میں اپنے آپ کو روئے زمین پر خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی تھی۔ 6 سال تک ایک چھوٹے سے گھر میں جسے اس نے میرے لیے بنوایا تھا ہم نے باہم زندگی گزاری، یہاں تک کہ ایک دن میری خوش نصیبی میں اضافہ ہوا جس روز مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ جب میں نے اپنے شوہر کو خوشخبری سنائی تو اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، فرط محبت سے مجھے اپنے آغوش میں کھینچ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کے بعد بازار گیا اور جو کچھ جمع پونجی تھی اس سے میرے لیے ہیروں کا ایک نیکلس خریدا اور کہتے ہوئے مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنا دیا کہ یہ نیکلس میں دنیا کی بہترین خاتون کی نظر کرتا ہوں، لیکن افسوس کہ زیادہ مدت نہیں گزری کہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اپنی بیوی کی عزت اور احترام کیجیے۔ عورت بھی مرد کی مانند اپنے آپ کو عزیز رکھتی ہے، اپنی شخصیت کا تحفظ چاہتی ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اپنی تحقیر و توہین سے رنجیدہ ہوتی ہے۔ اگر اس کا احترام کیا جائے تو اپنی شخصیت کا احساس کر کے زندگی اور کام میں دل جمی اور گرم جوشی کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنا احترام اسے عزیز ہے اور اپنا احترام کرنے والے کو وہ پسند کرتی ہے، اپنی توہین اور توہین کرنے والے سے متنفر ہوتی ہے۔ جناب عالی، آپ کی بیوی یقیناً آپ سے اس بات کی توقع رکھتی ہے تو دوسروں سے زیادہ آپ اس کی عزت کریں۔ اس کی یہ توقع حق بجانب ہے کیونکہ آپ کو اپنی زندگی کا شریک اور بہترین سچا دوست سمجھتی ہے۔ رات دن آپ کے اور آپ کے بچوں کی آرام و راحت کے لیے زحمتیں اٹھاتی ہے۔ کیا اس بات کی امید نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے وجود کو غنیمت سمجھ کر اس کا احترام کریں؟ اس کی عزت افزائی کر کے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس چیز سے آپ حق شناسی اور آپ کی مہر و مودت ثابت ہوگی۔ جس طرح آپ دوستوں کا احترام کرتے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر اپنی بیوی کا احترام کریں۔ بات چیت کرتے ہیں تہذیب اور ادب کا پورا لحاظ رکھیں، اس سے تم کہہ کے بات نہ کریں بلکہ ہمیشہ آپ سے مخاطب کریں، کبھی اس کے کلام کو قطع نہ کریں۔ اس کے بعد اوپر چیخنے چلانے، عزت کے ساتھ ایک اچھا نام سے پکاریں۔ بیٹھتے وقت احترام کو ملحوظ رکھیں، جب گھر میں داخل ہوں اگر اس نے سلام نہیں کیا تو آپ سلام کریں، جب گھر سے باہر جائیں تو خدا حافظ کریں۔ دوسروں کے سامنے اور محفلوں میں اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، اس کی توہین اور بے عزتی سے قطعی پرہیز کریں، برا بھلا کہنے اور گالی دینے سے مکمل طور پر اجتناب کریں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، تفریح کی خاطر ہی خواہ کیوں نہ ہو۔ یہ تو سوچئے کہ آپ کی تو ایک خاص حیثیت ہے اس لیے آپ کو یہ حق حاصل ہے، جی نہیں، آپ سے ایسی باتوں کی ہرگز توقع نہیں رکھتی۔ یہ بات اس کے دل میں رنج کا باعث ہوگی، خواہ منہ سے نہ کہے۔ مثال کے طور پر ایک داستان سنیں۔ ایک خاتون کہ جس کی عمر 35-36 سال ہوگی غم و غصے کی حالت میں طلاق کی درخواست کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہماری شادی کو تقریباً 12 سال ہو گئے، میرا شوہر اچھا آدمی ہے، ایک مکمل انسان میں پائی جانے والی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اس کی بیوی، اس کی شریک زندگی اور اس کے بچوں کی ماں ہوں۔ اپنے خیال میں بزم آرا اور خوش باش قسم کا آؤ ہے، محفلوں میں مجھ کو تختہ مشق بناتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مجھ کو کتنی اذیت ہوتی ہے، میرے اعصاب پہ اس کا اثر پڑتا ہے اور میں بیمار رہنے لگی ہوں۔ اپنے شوہر سے میں نے 1000 بار کہا، بارہا عاجزی کے ساتھ سمجھایا کہ میں تو تمہاری بیوی ہوں، کوئی بچہ تھوڑی، مناسب نہیں کہ تم آشنا اور غیر سب کے سامنے مجھ سے مذاق کرتے رہو، طنزیہ اور مزاحیہ جملے بولتے رہو، دوسرے ہنسیں، لطف لیں۔ میں اکثر ان باتوں سے شرمندہ ہوتی ہوں، چونکہ شروع ہی میں شوخ طبع نہیں ہوں، اس لیے کبھی اپنے شوہر کی باتوں کا جواب اس کے انداز میں نہیں دے سکی۔ بارہا میں نے اس کی خوشامد کی التجا کی مگر سب بے سود، اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتا، لہٰذا اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایسے ناقدرے انسان سے علیحدگی اختیار کر لوں کہ جس نے کبھی میری عزت و احترام کا لحاظ نہیں رکھا۔ مذکورہ خاتون کی طرح سبھی خواتین اپنے شوہر سے اس بات کی توقع رکھتی ہیں کہ وہ ان کی عزت کریں، اگر ان کی بے عزتی کی جائے تو سخت ناراض ہو جاتی ہیں۔ اگر شوہر کی توہین آمیز رویے کے مقابلے میں خاموش رہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اس بات کا احساس نہیں اور وہ راضی ہیں، بلکہ یقین جانیے دل میں بے حد رنجیدہ ہوتی ہیں، خواہ مصلحتاً زبان سے کچھ نہ کہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کی عزت کریں تو وہ بھی آپ کا دل سے احترام کرے گی اور آپ کی باہمی تعلقات روز بروز مضبوط اور خوشگوار ہوتے جائیں گے۔ دوسروں کی نظروں میں بھی آپ قابل احترام رہیں گے۔ اگر آپ نے اس کی بے عزتی کی اور اس نے اس کا بدلہ لیا تو قصوروار آپ خود ہی ہیں۔ برادر عزیز، بیوی لانے اور لونڈی لانے میں بہت فرق ہے۔ بیوی آپ کے گھر لونڈی یا قیدی کی حیثیت سے نہیں آئی، بلکہ وہ ایک آزاد انسان ہے، سعادت مندانہ طور پر ایک مشترکہ زندگی کی بنیاد ڈالنے کی غرض سے آپ کے گھر آئی ہے۔ جو توقعات آپ اس سے رکھتے ہیں بالکل وہی توقعات وہ آپ سے بھی رکھتی ہے۔
لہٰذا ویسا ہی سلوک اس کے ساتھ کریں جیسا سلوک آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی مسلمان کی عزت کرے گا خدا بھی اس کی عزت کرے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی قول ہے کہ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ دنیا اپنے ایک معینہ راستے پر ایک منظم نظام کے تحت گردش کرتی ہے، اور اس نظم و ترتیب کے تحت دنیا میں ایک کے بعد ایک حوادث رونما ہوتے ہیں۔ اس وسیع و عریض کائنات میں ہمارا ناچیز وجود بمنزلہ ایک چھوٹے سے ذرے کے ہے کہ جو ہر لمحہ دوسرے ذروں کے ساتھ حرکت میں ہے۔ کائنات کا نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں، اور دنیا کے حادثات ہماری مرضی اور منشا کے مطابق رونما نہیں ہوتے۔ صبح جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اس وقت سے لے کر واپس لوٹنے تک طرح طرح کے چھوٹے بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے میدان میں اور کسب و معاش کے سلسلے میں ایک طرح سے میدان جنگ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ مثلاً ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہیں، فلاں شخص نے توہین کر دی، کسی کی عیب جوئی اور سرزنش کا شکار ہوئے، کوئی شخص آپ سے حسد و رقابت کرتا ہے، باس یا ماتحتوں کے اعتراضات، سخت کلامی کا سامنا، کسی بددیانت کا دیا ہوا چکر واپس لوٹ آیا، مطالبات کی وصولی مشکل ہو رہی ہے۔ غرض ہے کہ اس قسم کے سینکڑوں چھوٹے بڑے حادثات ممکن ہے ان ناسازگار حالات سے آپ قدر غضبناک ہو جائیں کہ اس ایک آتش فشاں کی مانند پھٹ پڑیں۔ چرخے گردوں اور ستمگروں پر تو آپ کا زور چلتا نہیں، لیکن جس وقت گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اپنی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ کریں اور چرخ فلک اور کج رفتار افراد کا انتقام اپنے بے گناہ بیوی بچوں سے لے کر اپنے دل کی بھڑاس نکالیں۔ آپ گھر میں کیا تشریف لاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسرائیل آ چکے ہیں، سب کی روح فنا ہو جاتی ہے، بچے چوہوں کی طرح دم دبا کے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کوئی معمولی سا بہانہ آپ کے ہاتھ لگ جائے، کھانے میں نمک تیز ہو جائے، یا چائے فوراً پیش نہ ہو، یا معصوم بچوں نے شور مچا دیا، گھر میں کوئی چیز غلط جگہ پہ رکھی ہو، یا بیوی کے منہ سے کوئی نامناسب لفظ نکل آیا، واہ مصیبتہ قیامت آ گئی، اور صاحب بہادر بم کی طرح پھٹ پڑے، اس کو ڈانٹا، اس کو پھٹکارا، گالیوں سے نوازا، تھپڑ مارا، ایک ادھم مچ گئی، اور اس طرح گھر کی خوشگوار پرسکون ماحول کو کہ جس میں آپ آرام کرنے کی غرض سے پناہ لینے آئے تھے جہنم بن گیا۔ خود اپنے ہاتھوں تیار کیے ہوئے اس جہنم میں خود بھی جلے اور بے گناہ بیوی بچوں کو بھی جلا دیا۔ اس رعب اور وحشت کے ماحول میں اگر بچوں کو فرار کرنے کی مہلت مل گئی تو گلی کوچوں میں مارے مارے پھیریں گے اور خدا سے چاہیں گے کہ دوزخ کا مالک کسی طرح جلدی سے گھر سے باہر چلا جائے تاکہ اس کے شر سے نجات ملے۔ ایسے ماحول میں جہاں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہو اور بیزاری ہو، کسی کو بھی سکون و چین نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے خاندان کی افسوسناک حالت اور خراب انجام ظاہر ہے۔ گھر کی حالت ابتر رہے گی، بیوی گھر کے ماحول اور شوہر کی تیوریاں چڑھی صورت سے بیزار ہو جائے گی۔ وہ عورت کے جو ہمیشہ اپنے شوہر کی بدسلوکیوں کا شکار بنتی رہے کس طرح خوش رہ سکتی ہے؟ اس سے گھرداری اور شوہرداری دل جمی کے ساتھ دلچسپی لینے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور سب سے بدتر حالت اور خطرناک سرنوشت تو ان معصوم بچوں کی ہوتی ہے کہ جو ایسے بد نصیب ماحول میں پرورش پاتے ہیں۔ ماں باپ کے آئے دن کے لڑائی جھگڑے سے بلا شبہ ان کے معصوم دل و دماغ، حساس روح پر بہت خراب اثر پڑتا ہے۔ وہ بھی بڑے ہو کر بدمزاج، غصہ ور، بدتمیز، کینہ پرور نکلتے ہیں۔ ان کے چہروں پر ایک افسردگی چھائی رہتی ہے کیونکہ انہیں گھر کے ماحول اور زندگی میں کوئی بھی مسرت حاصل نہیں ہوتی، آوارہ گردی کرتے ہیں۔ بعض بچے اور نوجوان سماج کے ہیلے باز عناصر کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور اس قسم کے بچوں اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی طاق میں رہتے ہیں، ان کے حال میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ دماغی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں، بے حد خطرناک کام مثلاً قتل و غارت گری، چوری، خودکشی کا ارتکاب کر ڈالیں۔ اس بات کی تصدیق جرائم پیشہ افراد خصوصاً مجرم بچوں کی فائلوں پر نظر ڈالنے سے ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے بچوں کے متعلق خبریں اور اعداد و شمار کی جو ہر روز اخبار و رسائل کے صفحات میں نظر آتی ہے، اس بات کی بہترین گواہی ہے کہ ان تمام ناگوار حادثات کے ذمہ دار خاندان کے سرپرست ہیں کہ جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتے اور گھر میں بد اخلاقی اور بد مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس دنیا میں بھی کوئی سکون و آرام حاصل نہیں کر پاتے اور یقیناً اس دنیا میں بھی اپنے ان اعمال کی سزا بھگتیں گے۔ برادر عزیز، دنیا کا نظام ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ رکاوٹیں، مصائب، پریشانیاں اس دنیا کے جز ہیں۔ ہر انسان کو زندگی میں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ انسان کے کردار کی پرکھ ایسے ہی موقع پہ ہوتی ہے۔ نالہ و فریاد کیے بغیر
مردانہ وار ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو حل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان اس بات کی توانائی رکھتا ہے کہ سینکڑوں چھوٹی بڑی مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرے اور اس کی ابرو پر بل بھی نہ آئے۔ پریشانیوں کی اصل وجہ زمانے کے ناخوشگوار حوادث نہیں ہوتے، بلکہ یہ خود ہمارے اعصاب کی کمزوری ہے کہ جو ہر چھوٹی بڑی بات سے جلد متاثر ہو کر پریشانیوں اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر درپیش حالات کے مقابلے میں ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور اپنے اعصاب پہ کنٹرول کریں تو غم و غصہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ ہماری زندگی میں جو ناگوار حالات واقعات پیش آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اس جہان مادی کا جز ہیں اور جن سے بچنے کے لیے ہماری کوئی بھی صحیح اور تدبیر کام نہیں آتی، اور دوسرے وہ حادثات ہیں جنہیں ہم اپنی صحیح اور تدبیر سے ٹال سکتے ہیں۔ اگر حادثات کا تعلق پہلی قسم سے ہو تو نالہ و فریاد، غم و غصہ، بدمزاجی کرنا بلا شک و شبہ بے سود ہوگا، بلکہ یہ امر 100% غیر عاقلانہ ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی چیز بھی ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں اس جہان مادی کی چیزوں کا وجود میں آنا لازمی ہے، بلکہ ہمیں ان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ البتہ اگر ان کا تعلق دوسری قسم سے ہے تو صحیح اور تدبیر اور بردباری سے ان کو حل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھیں، اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھیں، دانش مندی اور سوجھ بوجھ سے کام لیں تو اکثر مشکلات بڑی آسانی سے حل ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں غصہ اور بد اخلاقی سے نہ صرف یہ کہ مشکلات حل نہیں ہوتی بلکہ ممکن ہے مزید اضافہ ہو جائے۔ لہٰذا ایک عاقل اور باوقار انسان کو چاہیے کہ اپنے ہوش و حواس اور اعصاب کو ہمیشہ قابو میں رکھے اور زمانے کے حادثات، رنج کی اونچ نیچ سے متاثر ہو کر آپے سے باہر نہ ہو۔ انسان ایک طاقتور اور با اختیار مخلوق ہے، اپنی سعی اور کوشش اور بردباری سے بڑی مشکل پر فتح حاصل کر سکتا ہے۔ کیا یہ چیز قابل تأسف نہیں کہ چھوٹی باتوں اور زمانے کے سرد و گرم کے مقابلے میں انسان ہمت چھوڑ بیٹھے، نالہ و فریاد شروع کر دے، اپنے سے کمزوروں پہ غصہ اتارے اور چیخے چلائے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ زمانے کی گردش اور ناپسندیدہ عناصر کے سلوک نے آپ کی پریشانی کے حالات فراہم کیے۔ اس سلسلے میں آپ کی بیوی بچوں کا کیا قصور؟ آپ کی بیوی صبح سے اب تک گھر کے کاموں میں مشغول ہے، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی، بچوں سے نمٹنے جیسے صبر آزما مراحل سے گزری ہے۔ تھکی ہاری آپ کے انتظار میں آپ گھر آئیں اور اپنی خوش اخلاقی اور مہربانی سے آپ کے دل کو شاد کر کے اس کی ساری تھکاوٹ دور کریں۔ آپ کے بچے بھی صبح سے اب تک اسکول میں پڑھائی میں مشغول تھے، ان کا دل و دماغ بھی تھکا ہوا ہے، یا دکان یا کارخانے میں کام میں مشغول رہے ہیں اور اب تھکے ہارے گھر لوٹے اپنے باپ سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ میٹھی میٹھی محبت اور شفقت بھری باتوں کے ذریعے ان کی تھکن دور کریں گے۔ باپ کا شفیق رویہ اور اظہار محبت ان میں ایک نئی روح پھونک دے گا اور انہیں مزید سعی اور عمل کے لیے حوصلہ عطا کرے گا۔ جی ہاں، آپ کے بیوی اور بچے دونوں سینکڑوں امیدیں اور آرزوئیں لیے آپ کے منتظر ہیں۔ آپ خود غور کریں، کیا یہ مناسب ہے کہ وہ بیچارے آپ کی تیوریاں چڑھی ہوئی غصے سے لال پیلی صورت سے روبرو ہوں؟ یہ سب آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوں، اپنی خوش اخلاقی اور شگفتہ چہرے کے ساتھ گھر کے ماحول کو رونق بخشیں گے اور اپنی دلکش اور شفیق باتوں سے ان کے تھکے ماندے اعصاب کو سکون پہنچائیں گے، نہ یہ کہ اپنی بد مزاجی اور ناروا سلوک سے گھر کے ماحول کو تیر و تاریک بنائیں، غصہ و ناراضگی کا اظہار کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کے تھکے اعصاب کو مزید خستہ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں نامناسب جملوں اور جھڑکیوں سے ان کی معصوم روح اور جسم پر کتنے خراب اثرات ہوتے ہیں کہ جن کے نتائج کا خمیازہ آپ کو بعد میں بھگتنا پڑے گا؟ اگر آپ کو ان پر رحم نہیں آتا تو کم از کم خود پر رحم کھائیں۔ یہ جو آپ خود پہ کنٹرول نہیں کرتے، معمولی باتوں پہ چراغ پا ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ کا جسم اور اعصاب صحیح سالم رہ سکتا ہے؟ ایسی صورت میں آپ کس طرح اپنے روزمرہ کے فرائض کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں، زندگی کی مشکلات اور زمانے کے مصائب پہ قابو پا سکتے ہیں؟ کیوں اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے سکون و آرام کی جگہ ایک خوفناک قید خانے میں تبدیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ یاد رہے، اس ماحول سے حوصلہ خراب نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمیشہ خوش و خرم مسکراتے رہیں، اور اگر کوئی مشکل آ پڑے تو غصہ اور چیخنے چلائے بغیر اپنی عقل اور تدبر سے کام لے کر سکون کے ساتھ اس کو حل کرنے کی فکر کریں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جب آپ اپنی توانائیوں کو پھر سے بروئے کار لانے کی غرض سے اپنے گھر کی آسائش گاہ میں قدم رکھیں تو اپنے دل میں خود اس بات کا تجزیہ کریں کہ غصہ اور بدمزاجی سے کوئی مشکل حل نہیں ہوگی، بلکہ اعصاب اور زیادہ خستہ ہو جائیں گے، بلکہ ممکن ہے کہ نئی مشکلات پیدا ہوں۔
بہتر ہے کہ تجدید توانائی کے لیے فی الحال آرام کریں تاکہ جسم کو آرام ملے، اس کے بعد تر و تازہ ہو کر اطمینان کے ساتھ اس مشکل سے نمٹنے کی فکر کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے زندگی کی پریشانیوں اور تلخ حادثات کو بھولیں، کشادہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، خوشگوار اور محبت بھی باتوں سے اہل خانہ کے دلوں کو شاد کریں، اطمینان کے ساتھ پر لطف باتیں کریں، ہنسیں ہنسائیں، خوشگوار ماحول میں کھانا کھائیں، آسودہ اعصاب کے ساتھ سو جائیں، آرام کریں۔ اس طریقہ کار سے آپ اپنے بیوی بچوں کے دلوں کو اور گھر کے ماحول کو خوش اور پرسکون بنا سکتے ہیں، انہیں اپنے اپنے کاموں میں سرگرم رہنے کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں، خود بھی صحیح اور سالم اعصاب کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین مقدس اسلام میں اچھے اخلاق کو دیانت کا جز اور کمال ایمان کی علامت کہا گیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے کامل ترین انسان وہ لوگ ہیں کہ جو بے حد خوش اخلاق ہوں۔ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے خاندان کی نسبت نیکی کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نیکوکاری اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بھی قول ہے کہ بد اخلاق انسان خود کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مادر سعد ایسا نہ کہیے کیونکہ سعد کو قبر میں سخت فشار کا سامنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے صحابی سعد بن معاذ کے جن کا آپ بہت احترام کرتے تھے، ان کا جب انتقال ہوا تو رسول اکرم نے صاحبان عزا کی طرح باپرہنہ ہو کر آپ کی جلوس میں شرکت کی، اپنے دست مبارک سے ان کے جنازے کو قبر میں اتارا، قبر کی مٹی برابر کی تو سعد کی والدہ نے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام احترامانہ اعمال کو دیکھ رہی تھی، اپنے بیٹے سعد کو مخاطب کر کے کہا کہ اے سعد بہشت مبارک ہو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مادر سعد ایسا نہ کہیں کیونکہ سعد کو قبر میں سخت فشار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ بے فائدہ شکوے شکایت۔ زندگی میں مشکلات اور دشواریاں پیش آتی رہتی ہیں، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جسے کبھی نہ کبھی گردش ایام کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو اور وہ 100% راضی اور خوش ہو اور اسے کوئی غم نہ ہو۔ البتہ بعض لوگ اس قدر وسیع القلب، صابر اور باحوصلہ ہوتے ہیں کہ مشکلات کو نہایت ہی سکون کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں، زمانے کا رونا نہیں روتے، صرف ضروری مواقع ہی پر ان کا ذکر کرتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ مشکلات کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باوقار انسان نالہ و فریاد، ہر ایک پر نکتہ چینی کرنے اور ہر ایک سے اپنا دکھڑا بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں اور یہ چیز نفس کی کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے، بلکہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں کو بیان کرنے سے ان کے درد کی دوا نہیں ہوگی، بس اپنا درد و غم سنا کر دوستوں کی پرلطف محفل کو کیوں درہم برہم کریں، ان کا وقت برباد کریں۔ لیکن بعض لوگوں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا، انہیں اپنے نفس پہ قابو نہیں رہتا اور کوئی بات اپنے دل میں رکھ سکیں، انہیں شکوہ شکایات نالہ و فغاں کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہر کسی کے سامنے خواہ موقع محل ہو یا نہ ہو، شکایتوں کے دفتر کھل جاتے ہیں، دوستوں کی محفل ہو جو کہ تفریح کے لیے ہے، کیسے بھی حالات ہوں ان کا یہ دفتر کھل جاتا ہے۔ گویا ایسے لگتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ان کی ذمہ داری ہے کہ انسو خوشی کی محفل کو درہم بھرم کرنا ہے، محفل میں موجود لوگوں کو بھی پریشان کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دوست اس قسم کے شیطان صفت لوگوں کی صحبت سے گریز کرتے ہیں۔ چونکہ دوسرے لوگ ان کی شکایتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی تلافی اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں، اس سلسلے میں معمولی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، کبھی چیزوں کی مہنگائی کا گلہ ہوتا ہے، کبھی ٹیکسوں کے خراب سسٹم کی، بسوں میں زیادہ مسافروں کو سوار کر لینے کی شکایت ہوتی ہے، تو کبھی دوستوں کی بدسلوکیوں کی یا ساتھیوں کی رقابت کی رکاوٹوں یا باس کی سخت گیری، بے انصافیوں کا رونا، کبھی بازار کے خراب گاہکوں کی، کبھی بیماریوں کی، کبھی ڈاکٹروں کی۔ اس قسم کے افراد چونکہ قنوطی ہوتے ہیں اور دنیا میں انہیں صرف برائیاں ہی نظر آتی ہیں، معمولی بات پر شکوہ کرتے ہیں اور گھر والوں کا بھی سکون غارت کر دیتے ہیں۔ ان بیچاروں کے لیے تو کوئی راہ فرار بھی نہیں، بس چلے جائیں اور جیے جائیں۔ برادر محترم، اس قسم کی باتیں نالہ و زاریوں سے سوائے پریشانی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کس درد کی دوا کرتی ہے؟ کیوں ایک بری اور بے سود عادت کے سبب اپنے خاندان والوں کی پریشانی میں اضافہ کرتے ہیں؟ آپ کی بیوی صبح سے رات تک گھر میں کتنی زحمتیں اٹھاتی ہے، اسے بھی گوناگوں مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، گھر کے کاموں کی کثرت،
بچوں کے ہنگاموں نے اس کے اعصاب کو تھکا دیا ہے۔ آپ کے بچے بھی اسکول یا اپنے کام پر سے تھکے ہارے گھر آتے ہیں۔ سبھی آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ گھر آئیں تو اپنی خلوص گفتگو سے سب کے دلوں کو خوش کریں۔ سچ کہیے گا، یہی انصاف ہے کہ ان کی دلجوئی کرنے کے بجائے آپ ان کے شکوہ اور شکایات کا تحفہ لے کر آئیں۔ کیوں انس و محبت کے مرکز اور اپنی آرام و آسائش کو ایسے سلگتے ہوئے جہنم میں تبدیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ جس کے ہر گوشے سے نالہ و فریاد اور آہوزاری کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اگر زندگی کے مخارج زیادہ ہیں یا دوسرے لوگ ناروا سلوک کرتے ہیں یا کچھ اور مشکلات ہیں تو اس میں آپ کی بیوی بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کا کاروبار مان چل رہا ہے یا ٹھپ ہو گیا ہے، وہ لوگ کیا کریں؟ آپ کی یہ زرر سال عادت جو کسی مشکل کو حل کرنے میں معاون نہیں ہو سکتی، آپ کے گھر والوں، گھر، زندگی اور آپ کی صورت سے بیزار بنا دے گی۔ بدمزگی اور رنجیدہ دلی کے ساتھ جو کھانا کھایا جائے گا اس کا بھلا کیا اثر ہوگا؟ بس سب زہر مار کر لیں گے۔ آپ کی بیوی بچے آپ کی دائمی شر سے بچنے کی خاطر گھر سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ممکن ہے کہ فتنہ و فساد اور بدعنوانیوں کے رنگین جالوں میں پھنس جائیں۔ اس کے علاوہ مختلف بیماریوں خصوصاً اعصابی امراض میں ہمیشہ گرفتار رہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ بردباری، متانت و سنجیدگی، اعلیٰ ظرفی، عقل مندی سے کام لیں؟ جب آپ گھر کے لیے روانہ ہوں تو علام و مصائب اور تلخیوں کو وقتی طور پہ فراموش کریں۔ ہنستے مسکراتے خوش و خرم گھر آئیں۔ جب تک گھر میں رہیں اچھے اور خوشگوار موڈ میں رہیں۔ گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھیں۔ زمانے کی شکایتیں اور درد دل بیان نہ کریں۔ اپنے گھر والوں کو رنجیدہ افسردہ نہ کریں۔ اچھی باتیں کریں، خود بھی ہنسیں، دوسروں کو بھی ہنسائیں۔ خوشگوار ماحول میں سب مل کر کھانا کھائیں اور محبت بھرے پرسکون ماحول سے فرحت حاصل کریں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو لوگوں سے خدا کی شکایت نہ کرے بلکہ خدا سے کہے کہ جس کے ہاتھ میں تمام مشکلات کو حل کرنے کی کنجی ہے اس سے شکایت کریں۔ اعتراض اور بہانہ جوئی۔ بعض مردوں کو اعتراض کرنے اور عیب نکالنے کی بھی عادت ہوتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتی ہی اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی مسلسل بولتے رہتے ہیں۔ مثلاً فلاں چیز وہاں کیوں رکھی، فلاں چیز اپنی جگہ پر کیوں نہیں، یہاں پاجامہ کیوں پڑا ہے، فلاں چیز کیوں نہیں پکائی، آج سلاد کیوں نہیں بنایا، سالن میں ہرا دھنیا کیوں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض مرد اس سلسلے میں اس قدر سختی سے کام لیتے ہیں کہ خود اپنا اور اپنے گھر والوں کا سکون و چین حرام کر دیتے ہیں، بلکہ بعض تو اس کی خاطر شادی شدہ زندگی کے مقدس پیمان کو بھی متزلزل کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرد کو گھر امور میں داخل دینے کا اور اچھا برتاؤ کرنے کا حق ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں خواتین کو نصیحت کی جا چکی ہے کہ مرد کے اس حق کو مانیں، اس کی دخل اندازیوں کے مقابلے میں کسی رد عمل کا اظہار نہ کریں، لیکن مرد کو کہ جو خاندان کا سربراہ ہے، مینیجر ہے، احتیاط سے کام لینا چاہیے، سوجھ بوجھ، تدبر کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر گھر کے امور میں دخل اندازی کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ عاقلانہ اور صحیح طور طریقے سے بات کرے۔ چونکہ مرد کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ گھر کے تمام امور میں دخل دے، اصولی طور پر اسے اس سلسلے میں کوئی مہارت ہی نہیں، اس لیے اصلاح اسی میں ہے کہ امور خانہ داری کا کل اختیار اپنی بیوی کے سپرد کر دے۔ اس سلسلے میں اسے پوری آزادی دے کہ اپنے سلیقے اور ذوق کے مطابق گھر کا انتظام چلائے۔ اگر اس سلسلے میں اس کی کچھ خاص نظریات ہوں تو صلاح اور مشورے کے طور پر، نہ کہ زور و زبردستی اور حکم کے طور پر اپنی بیوی کو بتائے۔ اس سے کہے کہ سلیقے اور نظریے کی بھی لحاظ رکھے۔ بیوی کو جب اپنے شوہر کے ذوق کا علم ہوگا تو اگر تو وہ عقل مند اور مدبر ہے اور گھر اور زندگی سے دلچسپی رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ کوشش کرے کہ اپنے شوہر کی مرضی اور خوشی کا خیال رکھے، اور اگر گھر کے بعض امور میں شوہر کی رائے کو مناسب نہ سمجھے تو نہایت نرمی اور ملائمت سے مناسب الفاظ میں شوہر سے اس کا ذکر کر دے۔ ایسی صورت میں مرد کا احترام باقی بھی رہے گا اور اس کی شخصیت مجروح نہیں ہوگی اور ایک حد تک اس کی رائے مان لی جائے گی، کیونکہ اکثر خواتین اس صورت میں مرد کی دخل اندازیوں کو تو قبول کر لیتی ہیں، لیکن اگر اعتراضات کی شکل میں اور دائمی طور پر ہو تو نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ نتیجہ برعکس نکلنے لگتا ہے، کیونکہ بیوی آہستہ آہستہ شوہر کے مسلسل اعتراضات کی عادی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو اہمیت نہیں دیتی۔ ایسی صورت میں شوہر کی شخصیت اس کی نظر میں بے وقت ہو جاتی ہے، اس کی باتوں پر توجہ نہیں دے پاتی، اس کے بجائے اور بہت اہم اعتراضات کو بھی وہ اعتنا کر سمجھتی ہے۔ اپنے دل میں سوچتی ہے کہ جو بھی کام کروں گی آخر تو اعتراضات اور جھڑپ ہی ہوگی، لہٰذا کیا ضرورت ہے اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے؟ اس کی تو عادت ہی اعتراضات کرنا ہے، عیب نکالنا ہے۔ جتنا کر رہی ہوں ہونے دو۔
رفتہ رفتہ گھرداری اور شوہر کے کاموں کی طرف سے سرد مہری برتنے لگے گی۔ بعض اوقات انتقام کی غرض سے اس طرح وہ بھی اعتراض اور عیب جوئی کرنے لگتی ہے۔ ایسی صورت میں تو پھر گھر کا ماحول جسے سکون و آرام کا مرکز ہونا چاہیے تھا وہ کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے اور میدان جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بیوی خواہ کتنی ہی عاقل اور بردبار ہو، بالآخر مسلسل اعتراضات اور تحقیر سے تھک جاتی ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل واقعے پہ ذرا توجہ دیجیے گا۔ ایک شخص نے پولی چوکی میں رپورٹ درج کرائی کہ اس کی بیوی 2 مہینے ہوئے لڑ کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہے۔ اس شخص کی بیوی نے بتایا کہ میرے شوہر کو گھر کے کاموں میں میرا طریقہ کار پسند نہیں، کھانا پکانے اور گھر کے انتظامات کے سلسلے میں ہمیشہ میری تحقیر کرتا ہے، اس لیے میں اس کے گھر سے آ گئی ہوں۔ اس کی باتیں سنتے سنتے میرے کان پک چکے ہیں۔ مرد کو یہ نقطہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ گھر کے امور کی تنظیم اور گھر کا انتظام عورت سے مخصوص ہے اور یہ اس کی ذمہ داری اس کے اس حق کو سلب نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بے ارادہ مشین بن کے رہ جائے گی، بلکہ اس کو مکمل آزادی و اختیار دینا چاہیے تاکہ اپنے ذوق اور سلیقے کو بروئے کار لائے، شوق و دلچسپی کے ساتھ امور خانہ داری کو انجام دے۔ یہ بات مصلحت سے بعید ہے کہ مرد اس سلسلے میں سختی اور ہٹ دھرمی سے کام لیں، بہانہ تراشیاں کریں، کیونکہ گھر کا سکون و چین اور باہمی میل محبت تمام چیزوں پر مقدم ہے۔ تسلی اور دلجوئی۔ جس طرح سے مرد ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتے، اسی طرح عورتیں بھی مختلف حالات سے گزرتی ہیں، کبھی خوش و مسرور ہوتی ہیں، کبھی مسکراتی ہیں، کبھی غمگین، افسردہ، کبھی بدمزاج، غصے کی حالت میں۔ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا گھر کے دشوار کاموں کے سبب تھک جاتی ہیں، یا بچوں کے شور و ہنگاموں نے پریشان کر دیا ہوتا ہے، کسی جان پہچان والے ہمسائے کے طعنے اور تیر و تشنا کی وجہ سے رنجیدہ ہو جاتی ہیں، ساتھیوں کی غلط شان و شوکت، چمک دمک سے متاثر۔ جی ہاں، اس قسم کے گوناگون حالات پیش آ سکتے ہیں جنہوں نے ان کی روح پر ایسا اثر ڈالا ہوتا ہے کہ پریشانی کی شدت نے انہیں بے حال کر دیا ہو اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں ہوں۔ خواتین چونکہ لطیف اور نازک احساسات، جذبات کی مالکہ ہوتی ہیں، اس لیے مردوں کے مقابلے میں ناگوار حادثات سے جلدی متاثر ہوتی ہیں اور اپنے رد عمل کا اظہار کرتی ہیں۔ معمولی بات سے رنجیدہ اور غصہ ہو جاتی ہیں چونکہ جذباتی ہوتی ہیں، اس لیے دشواریوں کو برداشت کرنے کا ان میں تاب نہیں اور فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ ایسے موقع پر انہیں کسی کی تسلی اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نرمی اور ملائمت سے ان کے اعصاب کو سکون پہنچانا چاہیے، اور اس کام کے لیے شوہر سے بہتر اور کوئی نہیں، کیونکہ وہ ان کا شریک زندگی ہے، غمخوار ہے، محرم ترین انسان ہے۔ ایسے موقع پر شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی مدد کرے اور اس کے اعصاب کو سکون پہنچائے۔ برادر عزیز، جب آپ گھر میں داخل ہوں اور اگر دیکھیں کہ آپ کی بیوی غصے میں ہے، پریشان ہے، اس کی صورت بگڑی ہوئی ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، تو خلاف توقع حالت کو دیکھ کر اس کے حال زار پہ رحم کریں۔ اگر ناراضگی یا پریشانی کے سبب اس نے آپ کو سلام نہیں کیا تو آپ سلام کر لیں۔ سلام کر لینے سے آپ کی عزت گھٹ نہیں جائے گی۔ نرمی اور محبت سے بات کریں، ہر روز سے زیادہ گرم جوشی، محبت و مہربانی کا مظاہرہ کریں، ترش روئی اور غصے سے پرہیز کریں، گھر کے کاموں میں اس کی مدد کریں۔ آپ کے منہ سے کوئی نامناسب یا سخت لفظ نہ نکلے، مسخرہ پن کرنے سے اجتناب کریں۔ اگر بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں، بلکہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں۔ یہ نہ کہیے کہ کیا ہو گیا، کیوں منہ پھلائے بیٹھی ہو۔ اگر آپ سے اپنا درد دل کہنا چاہتی ہے تو اس کی باتیں خوب توجہ سے سنیں اور اظہار افسوس کریں، اور ایسا اظہار کریں کہ گویا جو ناگوار واقعات پیش آئے ان سے آپ اس سے بھی زیادہ متاثر ہیں۔ اس کے دل بھر کی اپنی باتیں کہہ لینے دیجیے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو۔ جب وہ پرسکون حالت میں آ جائے تو ایک مہربان، سرپرست بلکہ ہمدرد شوہر کی مانند اس کی پریشانیوں کو رفع کرنے کے لیے عقل و تدبر سے کوشش کیجیے، تسلی اور تشفیع دیجیے، صبر و بردباری سے کام لینے کے لیے ہمت دلائیے، خوش گفتاری کے ساتھ نرم لہجے میں دلیل و ثبوت کے ذریعے زندگی کے ناگوار حادثات کو ناقابل اعتنا اور معمولی بتائیے۔ حوادث زمانے کو برداشت کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کریں اور قابل علاج مسائل میں اس کی مدد کرنے کا وعدہ کریں۔ اگر آپ نے ذرا تحمل اور دانشمندی سے کام لیا تو بہت جلد پریشانی اور تشویش سے نجات مل جائے گی۔ آپ کی زندگی پہلے کی مانند بلکہ بہتر طریقے سے معمول پر آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو غصہ اور تندخوئی کے مقابلے میں بد اخلاقی اور بدمزاجی کا مظاہرہ کیا تو ممکن ہے کہ لڑائی جھگڑے، مار پیٹ کی نوبت آئے، بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ آپ میں سے کسی ایک یا دونوں کی ضد کی سبب طلاق اور جدائی کی نوبت آ جائے۔ عیب تلاش نہ کیجیے۔
اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس میں ساری خوبیاں جمع ہوں اور تمام برائیوں اور نقائص سے مکمل طور پر پاک و منزہ ہو۔ عموماً ہر انسان میں طرح طرح کی خامیاں اور خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کوئی دبلا ہے، کوئی موٹا، کسی کی ناک بہت لمبی تو کسی کا دہانہ بڑا، کسی کے دانت بڑے تو کسی کا رنگ کالا، کسی کے پیر کیسے، کوئی شرمیلا، کوئی کم گو، کوئی بہت تیز ترار، کوئی گندا رہنے والا، کوئی بدتمیز، کوئی مہمانداری کے آداب سے ناشنا، کوئی جاہل، کوئی فضول خرچ، کوئی کھانا پکانے کا سلیقہ نہیں، کوئی خود غرض، کوئی کینہ پرور۔ غرض سینکڑوں قسم کے چھوٹے بڑے عیوب انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی مرد یا عورت ایسے نہیں ملیں گے جس میں آپ کو کوئی ایسا نہ ہو کہ عیب سے پاک ہو۔ مرد عام طور پر شادی سے پہلے اپنے ذہن میں ایک ایسے خیالی پیکر کو مجسم کر لیتے ہیں کہ جو ہر عیب سے پاک، ہر لحاظ سے مکمل ہے، اور اسے اپنے آئیڈیل کا نام دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کامل ترین صفات کی مالک ایک فرشتہ صفت لڑکی ان کی شریک حیات بنے گی، اور وہ اس حقیقت سے غافل ہوتے ہیں کہ ایسی ہستی کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ جب شادی کرتے ہیں اور بیوی ان کے خیال خاکے پہ پوری نہیں اترتی تو اعتراض کرنا اور عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی کو ناکام اور اپنے آپ کو بد نصیب تصور کرنے لگتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی بدقسمتی اور ناکامی کا رونا روتے ہیں، عیب نکالنے کی فکر میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ بہت معمولی اور ناقابل اعتنا خامیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے اور ایک بہت چھوٹی سی خامی کو اپنے ذہن میں بڑا تصور کر لیتے ہیں۔ بیوی کی تحریر کرتے رہتے ہیں یا دونوں کے سامنے اس پر تنقید کرتے ہیں۔ اس طرح اپنی شادی شدہ زندگی کے سکون و ثبات کو متزلزل کر کے خود اپنی اور اپنی بیوی کی رنجیدگی اور پریشانی کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ ان عیب جوئیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے دل سے رفتہ رفتہ محبت کم ہو جاتی ہے، زندگی، خانہ داری اور شوہر کی طرف سے اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے۔ وہ دل میں سوچتی ہے کہ ایسے مرد کے گھر میں کیوں رہے، اتنی زحمتیں اٹھائے اور شوہر وہ ہمیشہ عیب ہی نکالے گا۔ اگر اس صورت سے زندگی کی گاڑی چلتی بھی رہے تو آخر عمر تک اچھے دن ملنا نصیب نہیں ہوں گے، کیونکہ ایسا گھر جس میں خلوص، محبت، صفائی نہ ہو، خوشی اور اطمینان نہ ہو، اس گھر میں کبھی بھی خوشی نہیں آتی۔ دوسرا یہ کہ پہلی شادی اور اگر طلاق کے نتیجے میں اپنی مالی اعتبار سے بھی بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جبکہ تلافی مشکل ہے، اور دوسری شادی کے لیے بھی بہت خرچ کی ضرورت پڑتی ہے جس کی فراہمی آسان کام نہیں۔ تیسری یہ چیز کہ معلوم نہیں آسانی کے ساتھ مناسب اور بے عیب دوبارہ بیوی مل جائے یا نہ ملے۔ اول تو یہ کہ پہلی بیوی کو طلاق دینے سے ہی بدنامی ہو جاتی ہے، اس کے سبب بہت کم لڑکیاں اس سے شادی کے لیے تیار ہوتی ہیں، اور فرض کر لیجئے لڑکی مل بھی گئی تو معلوم نہیں کہ پہلی بیوی سے بہتر ہوگی یا نہیں۔ البتہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ مخصوص عیب اس میں نہ ہو جو پہلی بیوی میں نظر آتا تھا، لیکن ایسا بہت کم اتفاق ہوتا ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں، اور مکمل طور پر بے عیب اور نقص سے مبرہ کوئی لڑکی ان کو مل جائے۔ برادر عزیز، اپنی بیوی کو کی عیب جوئی کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ بعض چھوٹے چھوٹے ناقابل اعتنا عیوب کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ رفتہ رفتہ وہ عیب بہت بڑے اور ناقابل معافی عیب بن کر آپ کی نظروں میں سما جائیں گے، آپ کی اور آپ کے خاندان کی زندگیوں کو تباہ کر ڈالیں گے۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسی عورت ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو؟ کیا آپ خود تمام عیوب سے پاک و مبرہ ہیں کہ اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ بیوی مکمل طور پر بے عیب ہو؟ اصولی طور پر ان چھوٹے چھوٹے خامیوں کی کوئی اہمیت اور وقت ہی نہیں کہ اس کی خاطر زندگیوں کو تباہ کیا جائے۔ آپ اپنی بیوی کو صرف عیوب اور خامیوں کو ہی دیکھتے ہیں اور اس کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں، حقیقت کا مقابلہ کر سکیں تو دیکھیں کہ اس میں بہت سی ایسی خوبیاں بھی موجود ہیں کہ جن کے سامنے اس کی خامیاں ماند پڑ گئیں، اور ان خوبیوں پر اگر توجہ کریں تو وہ معمولی سا عیب دراصل عیب شمار کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ اسلام میں عیب جوئی کو ایک بہت بڑی ضرر رساں صفت کہا گیا ہے اور سختی سے اس کی ممانعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو اسلام کے مدعی ہو لیکن ایمان نے تمہارے قلوب پر اثر نہیں کیا ہے، مسلمانوں کی بدگوئی نہ کرو اور عیب جوئی کی فکر میں نہ رہا کرو۔ جو شخص دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے وہ خدا کی عیب جوئی۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے بدگوئی کرنے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے، کہ جو انشاءاللہ ہم آنے والی اگلی آڈیو میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو محبت، رحمت اور اخلاق کا گہوارہ بنائے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے والا اور دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں
اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید دینی اور اصلاحی مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آخر میں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔